پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 121 121۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 121 121 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتیں میری، اللہ کی وہ نعمتیں انعمت جو انعام کی میں نے، جو مفت دی میں نے، علیکم تم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس سے پہلے بھی، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے بہت عروج دیا، تورات دی، ان کو مصر سے نکالا، مصر والوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ملک شام، ارض مقدس کی، فلسطین کے یروشلم کے پاس دیا ہے، بیت المقدس کے پاس دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی کتاب کی ہدایت دی، اور تمام جہانوں سے اس دور میں ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ دے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کی طرف سے، شیئن کچھ بھی۔ اس دن کے، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسرے جان کو نہیں بچا سکے گی، اس کو ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا، اور نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی دوستی کسی قسم کی جو ہے مدد کر سکے گا۔ ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان کی طرف سے، عدل، کوئی بدلہ۔ اگر کوئی جان جہنم میں جا رہی ہے، قیامت کے دن وہ کہے یا اللہ ساری دنیا کی دولت لے لے، 2 زمینیں بھر کے لے لے، میری جہنم سے بچا دے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ ولا تنفعها، نہ نفع دے گی اس جان کو، شفاعت، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی کر سکے گا، ورنہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مجرموں کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ کچھ باتوں کی، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے پورا کر دیا ان کو۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، واسطے تمام لوگوں کی، امام۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پہلے قوم کے اندر ہوئی، بت توڑے، انہوں نے آگ میں ڈالا، صبر و تحمل سے جو ہے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ پھر باپ نے گھر سے نکال دیا، ملک شام ہجرت کر گئے، پھر وہاں جو ہے اسماعیل پیدا ہوئے علیہ السلام، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ ان کو جو میرے گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو ہے جو میرا گھر ہے، اس کے پاس اس ماں بیٹے کو چھوڑ آئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے وہاں چھوڑ گئے ان کو۔ اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ نے عرض کی کہ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہاں پر ان کو جو ہے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سبزی نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ کو چھوڑے ملک شام آگے واپس۔ پھر جب فلما بلغ معہ السعی، اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے، تو فرمایا اس کو جو ہے ذبح کر دو۔ پھر ذبح کرنے کے لیے جو ہے باپ بیٹا تیار ہو گئے، چھری بیٹے کو لٹا کر جو ہے چھری پھیری، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھری کو حکم دیا، وہ چل نہ سکی، اور اس کی جگہ جو ہے جنت کا مینڈا جو ہے وہ قربان ہو گیا۔ تو یہ آزمائشیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو انہوں نے پورا کر دیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، پھر حکم ہوا جاؤ جا کر پتہ کرو ان کے حال احوال کا۔ تو گھر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ان کے گھر میں تھی، پوچھا، دروازہ کٹکھٹایا تو کھولا، کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ جی شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہت بری گزر رہی ہے۔ اچھا چلو، پھر اسماعیل علیہ السلام آئیں، میرا ان کو سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ شام کو آئے، پوچھا کوئی آج کا نیا واقعہ؟ جو ایک بزرگ آئے تھے،
وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری ہے، تو میں نے کہا بہت بری گزر رہی ہے، خستہ حالی ہے۔ تو وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ اپنے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، تو مجھے حکم دیے کر گئے تیرے جیسی ناشکری عورتوں کو میں گھر سے نکال دوں۔ چاچے ان کو نکال دیا اور پھر دوبارہ شادی کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خبر لے کر آؤ۔ آ کر دروازہ کھٹکایا، بی بی نے دروازہ کھولا، اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے گئے تھے۔ پوچھا کہ کہاں ہے اسماعیل علیہ السلام؟ کہا شکار کرنے گئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا وقت کیسا گزرا؟ کہا وقت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بہت اچھا وقت گزرا۔ حالانکہ حالت وہی تھی کہ کچھ شکار مل گیا تو کھا لیا، ورنہ زمزم پی کر گزارا کر لیا۔ تو کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ شام کو آئے، پوچھا، کہا جی ایک بزرگ آئے تھے، آپ کا پوچھا تھا، میں نے کہا شکار کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کی حالت گزران کیسی ہے، گزارا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ بہت اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا میں چلتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ مضبوط کر دے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو مجھے جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں، کر کے گئے ہیں کہ اس بیوی کو نہ نکالنا۔ پہلی بیوی کا جب شام کو پتہ ان سے پوچھا کہ کوئی واقعہ، تو انہوں نے کہا یہ ایک بابا جی آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ گئے ہیں شکار کو، تو میں نے پوچھا کہ گزارا کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل منظر ہے۔ تو کہہ گئے تھے چگاٹ اپنی جو ہے وہ چوکھٹ تبدیل کر لو۔ تو کہا کہ میرے باپ نے یہ حکم دیا ہے مجھے کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں، تجھے نہ رکھوں، لہٰذا تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا۔ تو یہ ازمائشیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی ازمائشیں ہوئی ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے بکلمات سعادت باتوں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا، حکموں کو، اللہ کے حکموں کو پورا کر دیا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جاعلہ کا بنانے والا ہوں تجھ کو للناس واسطے تمام لوگوں کے امام رہبر رہنما۔ قال، عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینال، نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین، ظالموں کو، ظالموں کے لیے میں جو ہے کوئی وعدہ نہیں کرتا، باقی جو نیک ہوں گے ان کو ان کی نیکی کا جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بدلہ ملے گا، آخر میں بھی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جس سے بنایا ہم نے البیت، خاص گھر کو، مثابۃ، ثواب کی جگہ، للناس، تمام لوگوں کے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ جو گھر، جس گھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے ملک شام، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو دنیا جہان کے لیے ثواب کی جگہ بنا دی ہے اور امن کی جگہ بنا دی۔ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ہے، اسی طرح باقی نیکیوں کا بھی ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی دنگا فساد نہیں ہے، بالکل امن سکون ہے حرم کی حدود میں خاص طور پر۔ وَاتَّخِذُوا، اور پکڑو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے، مصلی، نماز کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جس پتھر کے اندر جو ہے پاؤں دھسے ہوئے ہیں، جب بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو پتھر کے اندر پاؤں دھنس گئے تھے معجزانہ طور پر، اور وہ معجزہ جو ہے آج تک وہ موجود ہے، اور وہاں جو ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے پتھر، وہ اس کو مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پتھر جو تھا ان پر کھڑے ہو کر جو ہے دیواریں بناتے تھے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ اور آج جہاں وہ نصب ہے اس سے پیچھے طواف کے 2 نفل جو ہے پڑھنے ہوتے ہیں، کہ جو بھی بندہ بیت اللہ کے طواف کرے
عمرے کا، حج کا یا ویسے ہی طواف کریں تو پھر جو ہے وہ اس مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس کے اندر جو موجزہ ہے ان کے پاؤں دبسے ہوئے ہیں، وہ ان کے پیچھے جو ہے ہر طواف کرنے والا جو ہے 2 نفل پڑھتا ہے۔ واحدنا الی ابراہیم، اور حکم دیا ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل، اور طرف اسماعیل علیہ السلام کی، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک کر دو، بیت یا گھر میرے کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین، اور واسطے اعتکاف کرنے والوں کے، اعتکاف کی معنی عبادت کے لیے بیٹھنا، اور واسطے اعتکاف کرنے والوں کے، بررکع، اور واسطے رکوع کرنے والوں کے، السجود، سجدہ کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو جو ہے لوگوں کے لیے طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے بالکل پاک کر دو۔ اور اس وقت سے آج تک وہاں جو ہے شیشے کی طرح فرش چمکتے ہیں، خوشبوؤں کے پانی سے جو ہے سرف سے دھویا جاتا ہے، اور بہت صفائی کا بہت اعلیٰ انتظام ہے۔ وہ اس قال ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، حاضہ، اس کو، بلدن، شہر، امن والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا باپ بیٹے نے، تو پھر دعا کی، اس کے محنت کی قبولیت کی، اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اس مکہ کے شہر کو امن کی جگہ بنا دے، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، تمام پھلوں میں سے، من جو بھی آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الاخر، ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخر پر ایمان رکھتا ہے، یا اللہ اس کو جو ہے اس مکہ کی وادی میں، مکہ کے شہر میں امن بھی عطا فرما، اور تمام پھلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ شہر جو ہے مکہ بہت امن والا ہے، دنیا کی بے مثال شہر ہے امن کے اعتبار سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سارا سال ہر قسم کا پھل جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ کی وجہ سے پورے سعودیہ میں جو ہے تمام دنیا کے پھل جو ہے سارا سال جو ہے پائے جاتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کالا کہا، فرمایا کہ کالا کہا، ومن کفر، اور اللہ نے فرمایا کالا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ، بس میں سامان فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا۔ ایمان والوں کو تو میں امن بھی دوں گا اس بستی میں، مکہ کی آبادی میں، شہر میں، اور ہر قسم کے پھلوں کا رزق دوں گا، اور جو کافر ہیں میں ان کو تھوڑا سا سامان دوں گا، تھوڑا سا دنیا کا، ثم پھر استرہ، میں مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، طرف عذاب آگ کے کی، وبئس المصیر، اور وہ آگ برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، جب بیت اللہ کی دیواریں جو ہے ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا، وہ کہہ رہے تھے اے رب ہمارے، تقبل، تو قبول فرما رہے، منا، ہمیں ہماری طرف سے، ہماری اس کوشش کو، بیت اللہ کی تعمیر والی کوشش کو قبول فرما لے، انکا، بے شک تو ہی، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، واجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمین، دونوں ہی مسلمان، جھکنے والے، لک، واسطے اپنے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتاً، ایک جماعت کو، مسلمتاً، جھکنے والی بنا دے، لک، واسطے اپنے، وارنا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا، ہمارے حج کے طریقے، وتب علینا، اور تو ترس کر اوپر ہمارے، توجہ کر اوپر ہمارے، انکا، بے شک تو ہی، التواب، بہت زیادہ، حقیقت میں بہت زیادہ ترس کرنے والا ہے، توجہ کرنے والا ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابس، اور تو بھیج، فیہم، بیچ ان مکہ والوں کے، رسول، ایک پیغمبر کو، منہم، انہی میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کس قدر خوش نصیبی ہے
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جو ہے ان کو پیدا فرمایا، جو ساری کائنات سے افضل ہیں، جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والے ہیں، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، جو ساری دنیا کے لیے ہادی رہبر رہنما ہے، جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو ساری انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جس کی امت جو ہے ساری امتوں سے افضل ہے، اور جس کی کتاب آسمانی، جس پیغمبر کی ساری کتابوں سے افضل ہے، پوری کتابوں پر مہیمن نگہبانی کرنے والی ہے، اور جس پیغمبر کا جو ہے معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 آسمان تک جو ہے ان کو لے جایا گیا، بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت عطا فرمائی، یہ عظمت، یہ شان سب پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، اور اس اعلیٰ پیغمبر کی جو ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، میرے لیے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، فرمایا کہ یتلو، وہ پیغمبر پڑھے علیہم، اوپر ان کے آیات آیتیں پھیلی، اے اللہ مکہ والوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج ان کی طرف مقرر کر، جو تیری آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے آسمانی پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دے ان کو الکتابہ، خاص کتاب کی، والحکمت، اور خاص حکمت کی، یعنی اس کتاب کی تفسیر کی۔ یہ دعائیں ہیں کہ ان کو وہ پیغمبر جو ہے تیری آیتیں، تیرے حکم، تیرے فیصلے پڑھ کے سنائے، اور ان کو تعلیم دے خاص کتاب کی۔ مسلمانوں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، یہی ہے راہ نجات، یہی طریقہ ہے، یہی جو ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ کی کتاب کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، ان آیتوں کا ترجمہ تشریح پڑھو۔ ترجمہ اردو زبان جو ہے ہماری اسی سے نکلی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مسلمانوں، اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو کہ یہ غلافوں میں بند پڑی ہوئی ہے، اور اگر اس کو پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ یہ دنیا کی انوکھی کتاب ہے کہ اس کو بغیر سمجھے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایسا ظلم اس کتاب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے نہ پڑھنے سے قیامت کے دن نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مقدمہ کریں گے اپنی امت کے خلاف، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف مقدمہ کریں گے اللہ کی عدالت ہے۔ یہ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور یہ پیغمبر خاص جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ میری اس قوم نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن کو جو ہے پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس سے ہر معاملے میں 24 گھنٹے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہ جو ہے جہلوں کے فتووں پر نہ جائیں، وہ فتوے نہیں ہیں، وہ فتنے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، قرآن جو ہے 18 علوم کے ساتھ بغیر نہیں پڑھ سکو گے۔ 18 علوم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اردو زبان کے بیشتر لفظ جو ہیں وہ اس قرآن عربی زبان کے ہیں، قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ قرآن و حدیث کی عربی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ ہمیں جو ہے ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈراتے ہیں صرف اپنے جو ہے وہ جو انہوں نے بنائے ہیں فرقے، ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہمارے فرقے جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، جو مقصد ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ پیغمبر جو ہے تیری آیتیں جو ہے لوگوں کو سکھائے، حکم، احکام، فیصلے سنائے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور اس کتاب کی حکمت، سمجھ بوجھ یعنی تفسیر سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ آسمانی تفسیر بھی نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نام ہے احسن تفسیر۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے لا یاتونک بمثل، یہ کافر جو ہے اس قرآن کی کوئی مثال بنا کر نہیں پیش کر سکتے، یہ آسمانی کتاب ہے، اس کو بنانا بھی چاہیے، جیسا نہیں کلام تیار کر سکتے۔ اور فرمایا کہ الا جئناک بالحق، ہم آپ کے پاس حقیقی سچ لے کر رہے ہیں،
یہ قرآن جو ہے آسمانی سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان نے جو ہے اس کو بنایا یا پیغمبر نے اس کو بنایا، بالکل نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَحْسَنَ تفسیرہ، اور ہم نے آپ کو سب سے اچھی تفسیر عطا فرمائی۔ مسلمانوں اس قرآن کو پڑھو، اس کی آسمانی تفسیر کو پڑھو، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہی راستہ ہے۔ اس راستے کو نہ چھوڑو جن جاہلوں، مفتیوں اور علماء کے کہنے پر جو صرف اس آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ان کے مذہب جو ہیں وہ قائم رہیں، کیونکہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو مذہبوں سے جو ہے لوگ جو ہے بھاگ جائیں گے، وہ مذہب نہیں اختیار کریں گے، پھر مذہب چھوڑ دیں گے لوگ۔ اصل مصیبت یہ ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے خاص کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت، الحکمت، خاص حکمت، یہ الف لام لگا ہے، وہ خاص حکمت آسمانی تفسیر ہے، آسن تفسیر جس کو کیا ہے، الحکمت الف لام لگا ہے۔ یہ لوگوں کی تفسیر، بنائی ہوئی تفسیریں نہیں ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی تفسیروں کی بات نہیں ہے، الف لام لگا ہے، خاص تفسیر جس کا نام احسن تفسیر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 33، 19واں پارہ، پہلا رکوع، حوالہ دے رہا ہوں، اس تفسیر کو پڑھو۔ وہ تفسیر جو ہے وہ برحق ہے، جس کا قرآن حق ہے اس کا وہ تفسیر بھی حق ہے۔ اور یہ دنیا کے فرقوں کی تفسیریں نہ پڑھیں، ان کے اندر جو ہے یقیناً جو ہے گمراہی ہے، یہ وہ آسمانی تفسیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ان کو جو ہے یہ لوگوں کو جو بھگا رہے ہیں اس قرآن سے، یہ صرف اپنی جو ہے بنائی ہوئی تفسیروں اور فرقوں کی کتابوں کو جو ہے یہ تحفظ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر ان کو پاک کرے توحید کے ذریعے، توحید کی باتوں کے ذریعے، توحید کی تعلیمات کے ذریعے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ان کے کردار کو، ان کے دل و دماغ کو وہ پاک کرے۔ اِنَّكَ بے شک تو انت تو ہی العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل علیہ السلام، اس کو اذکرو، یاد کرو، نعمتیں میری، اللہ کی وہ نعمتیں، انم تو جو انعام کی میں نے علیکم اوپر تمہارے، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو میں نے، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ واتقوا، اور ڈر جو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ دے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی۔ دنیا میں جو ہے وہ تو بڑی مدد کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن ہر شخص کو ایسا منظر ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی، دوسرے کا پتہ تک نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہول نوکی میں کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں گم ہوگا، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ فرمایا جب قبروں سے اٹھا کر جائے ان کو میدان محشر میں جو ہے اکٹھا کیا جائے گا، کوئی کسی کو دوسرے کا نہیں پتہ ہوگا۔ فرمایا دوسرا موقع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب جہنم کے اوپر جو پل ہے اس سے جب گزریں گے لوگ، اس وقت ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہیں میں جہنم میں گر نہ جاؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ دوسرا موقع ہوگا جہاں کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا موقع جب ایمان والے، جو کھرے ایمان والے اس پل صراط سے گزر جائیں گے اور کھوٹے ایمان والے منافق اور کافر جہنم میں گر جائیں گے، تو فرمایا جب ترازو لگیں گے ایمان والوں کے، حقیقی ایمان والوں کے لیے جو پل کو کراس کر دیں گے، فرمایا جب ترازو لگیں گے اس وقت بھی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، ہر شخص کی اپنے ترازو کی طرف نظر ہوگی، دھیان ہوگا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، یہ بڑے جو ہے عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب کے بڑے مشکل ہیں۔ ہر شخص جو ہے اور پیغمبر بھی رب نفسی پکار رہے ہوں گے، اس دن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، اور وہ خالق ہے، مالک ہے، پیغمبر اس کی مخلوق ہیں، پیغمبر بھی پریشان ہوں گے۔ اور قرآن میں آتا ہے جب پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتہ، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسا اللہ کی عدالت کا ایسا جو ہے وہ ماحول ہوگا
کہ ہر شخص ڈر رہا ہوگا کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے یا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جائے. پیغمبروں تک جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے. تو وہ جو ہے قیامت کا جو ماحول ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اپنے رب سے جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف کے آخر میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. توفانی مسلمن، مجھے فوت کرنا مسلمان بنا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی بھی اسی مفہوم والی ہے. اس لیے اپنے رب کی طرف ہر وقت دھیان ہونا چاہیے، آخرت کی طرف دھیان ہونا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ جو ہے وہ آخری ہے. انسان سوتا ہوا یا اگلے جہان چلا جائے، بیٹھا جو ہے وہ گر جاتا ہے. اس لیے یہ جو ہے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہر وقت جو ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، اس سے دعائیں التجائیں کرتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے کون سا لمحہ جو ہے وہ آخری لمحہ بن جائے. اس لیے جو ہے رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے. دعاؤں میں، استغفار میں رب سے جو ہے یہ رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ تو زندگی مشکلات میں گزر ہی جائے گی، لیکن اگلی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوں گی، وہ بہت شدید قسم کی ہوں گی. وہاں پر جو ہے کوئی سکون نہیں حاصل ہوگا جو ہے، تو وہ اس سے جو ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. فرمایا کہ وَاتَّقُوا یوماً، ڈر جو اس دن سے لا تجزی، نہ بدلہ دے گی نفس کوئی جان نفس کسی جان کی طرف سے شیئا کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس جان کی طرف سے عدل کوئی بدلہ معاوضہ. کوئی جان کہے یا اللہ زمین پر اتنی دولت ہے، میری 2 زمینیں سونے چاندی سے بھر کر دے دے، قرآن میں یہ الفاظ ہیں، تو مجھے جہنم سے نجات دے دے، اللہ نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، مسلمانوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک چھلکا بھی ہے، پوری کھجور نہیں ہے، وہ کھجور کا چھلکا بھی صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے چھلکے کی وجہ سے تمہیں نجات دے دے. دنیا میں تھوڑا سا خرچ بھی کئی کام آ جائے گا، قیامت کے دن جو ہے اگر زمینیں بھر کر بھی سونے سے دے گا انسان تو نہیں قبول ہوگی. تو نبی علیہ السلام کی بات بڑی پیاری ہے کہ ایک کھجور سالم بھی نہیں ہے، اس کا چھلکا ہے. اتقوا النار بشق ولو کان بشق تمرۃ، اگر کھجور پوری نہیں ہے، چھلکا ہی ہے، اس کو بھی صدقہ کر دو، اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو کھلا دو، تاکہ اللہ خوش ہو کر جو ہے تمہاری جو ہے نجات کر دے، جہنم سے تمہیں بچا دے. تو یہ ترغیب بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دکھی انسان یہ جو ہے اس پر رحم کرو، ترس کرو. اور یہ رحم ترس جو ہے قرآن کی تعلیم سے ہی آ سکتا ہے. قرآن کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے کسی کو رحم نہیں آ سکتا. کافر سنگ دل ہیں، ظالم ہیں، پتھر دل ہیں، ان کی سوچ کے نظام بھی پتھر دل ہیں، فتنے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 39 ہے، اللہ جس نظام کافروں کے نظام کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، اس فتنے کے اندر کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی عدل و مساوات نہیں ہے، بالکل عدل و انصاف نہیں ہے، اور کوئی امن سلامتی نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ جو ہے وہ اس نے جو ہے دنیا کو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا اس فتنے کے نظام نے. اس لیے جو ہے اپنے رب کی ماننی چاہیے. امن سلامتی مل سکتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے. جی کافروں کے فتنے جو ہے ان کی غلامی کرنے سے امن و سکون نہیں مل سکتا، نہ یہاں نہ وہاں. فرمایا کہ ولا تنفع شفاعت، اور نہ کوئی نفع دے گی کہ اس جان کو، مجرم جان کو، کوئی سفارش. ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. قیامت کے دن کسی مجرم کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. دنیا میں بڑے بڑے وکیل ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچنے والے، جو مجرموں کو سے بچاتے ہیں سزاؤں سے. جن مجرموں نے قوم کو لوٹا ہے اور قوم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ قوم کے بچے جو ہیں، غریب لوگوں کے بچے جو ہے 3 کی بجائے 1 ٹائم کھانا کھاتے ہیں 24 گھنٹے میں. جن ظالموں نے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے اس قوم کو لوٹا ہے، کنگال کیا ہے،
پریشانیوں مصیبتوں نے مبتلا کیا ہے۔ بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ وکیل جو ہیں چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر جو ہے قوم لوٹے ہوئے مال میں سے دے کر، وہ بھی حرام ہے لوٹا ہوا مال جس سے وہ اپنی فیس دیں گے، وہ حلال نہیں ہوگی، سراسر حرام ہوگی۔ وہ سراسر جو ہے چند ٹکوں کے ٹکے دے کر جو ہے ان کو جو ہے سزاؤں سے بچانا، یہ حقیقت میں یہ وکیل جانتے ہیں، یہ وکیل جو ہے ان چوروں ڈاکوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ سہولت کار کو اچھی طرح جانتے ہیں وکیل کون ہوتا ہے، سہولت کار مددگار۔ تو یہ پیسے دے کر جو ہے ظالموں کو جو ہے ان کو جو ہے عدالتوں میں لمبی لمبی تاریخیں دے کر، بہانے بنا کر، جس طرح ان کو جو ہے ان برے انجام سے بچا رہے ہیں کہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ کہیں واپس نہ دینا پڑ جائے۔ اس میں شریک جرم وکیل بھی ہیں، اور پورا ان کو جو ہے سزا ملے گی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں۔ دنیا میں تو بچا لیا تم نے، ان ظالموں کو، ان لٹیروں چوروں ڈاکوں کو بچا لیا، حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے ان کو بھئی جو لوٹا ہوا قوم کا کم از کم قوم کے قرضے ہی اتار دو، یہ جو یہود و نصارہ کے سودی قرضے ہیں چلو یہی اتار دو بھی۔ اور کتنا ظلم کرتے ہیں یہ وکیل کہ جو ہے چوروں ڈاکوں ظالموں کو، جنہوں نے قوم کو جو ہے خستہ حال بنا دیا ہے، ان کی مدد کرتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی اولادوں کو کھلانے کی خاطر۔ اور یاد رکھیں یہ چوروں ڈاکوں کی حمایت کی جو آمدنی ہے، یہ شیطانی جمہوریت کی آمدنی جو ہے یہ ساری حرام ہے۔ کھا لو، اپنی اولادوں کو کھلا لو، کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، تمہارا جو ہے عیاشیوں اور خوشیوں میں وقت گزرے گا، قوم کا جو ہے رود ہو کر جو ہے وقت گزرے گا، وقت سب کا گزر جائے گا، لیکن اگلا وقت جو ہے مرنے کے بعد وہ بہت برا ہوگا۔ وہ دنیا کے مقابلے میں انتہائی شدید وقت جو ہے وہ وقت گزرے گا۔ اس لیے کر لو جو کرنا تم نے۔ جب تم نے علم ہی پڑھا شیطانوں کا، کافروں کا علم جو ہے، فتنے کا علم تم نے، اس کی ڈگریاں نہیں ہے، تو تم نے پھر اس ڈگری اس علم کے مطابق ہی تم نے چلنا، اور تم نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ کسی برے آدمی کی حمایت کرتے ہوئے بندہ جو ہے شرم کرتا ہے، یار لوگ کی کہیں گے یہ حمایت کرنے لیا ہے، اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے بروں کی حمایت کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر، تاکہ یہ قوم کا پیسہ واپس نہ دے سکیں، یہ ہمیں چند ٹکے دے کر جو ہے یہ پیسہ ہڑپ کر دیں۔ کچھ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، آخر مرنا ہے، آخر تم نے کلمہ پڑھا ہے، کس کام کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کس مقصد کے لیے کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور جو کر رہے ہیں جو چوروں ڈاکوں کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کلمہ کیسا کلمہ ہے؟ یہ فرمایا کہ کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، دنیا میں سفارشیں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ولا ہم ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ کچھ باتوں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا ان باتوں کو۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں جاعلک، میں بنانے والا ہوں آپ کو، اے ابراہیم علیہ السلام، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، امام رہبر۔ کتنی خوش قسمتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ساری دنیا کا امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بنایا بھی قربانیوں پر، ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے بنا دیا امام، قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ قالا، عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے یا اللہ امامت جو ہے دے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں تک، میں ظالموں کا وعدہ نہیں کرتا، جو نیک ہوں گے، صحیح ہوں گے، ان کو میں امامت سرداری دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنا دیا ہم نے خاص گھر کو، مثابۃ، ثواب کی جگہ، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ مکہ مکرمہ والا اللہ کا گھر جو ہے، جو دنیا کے لیے جو ہے امن اور یہ ثواب کی جگہ، وہاں عبادت کا عام دنیا سے کہیں گنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک نماز ادھر کی اور ایک نماز ادھر کی، وہ ایک نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور پکڑو، من مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے، مصلی، نماز کی جگہ۔ جب تم طواف کر لو اللہ کے گھر کے 7 چکر لگا لو، تو پھر طواف کے نفل جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔
واحدنا اور حکم بھیجا ہم نے الی طرف ابراہیم علیہ السلام کی و اسماعیل اور طرف اسماعیل علیہ السلام کی ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کر دو بیت یا گھر میرے کو للطائفین واسطے تمام طواف کرنے والوں کے والعاکفین اور واسطے تمام اعتکاف کرنے والوں کے یعنی عبادت کے لیے بیٹھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو والرکع اور واسطے رکوع کرنے والوں کے سجود کے اور واسطے سجدہ کرنے والوں کے ان لوگوں کے لیے تم دونوں باپ بیٹا میرے گھر کو بالکل پاک کر دو وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا اس بلدن شہر کو آمناً امن والا یا اللہ اس مکہ کی آبادی کو بستی کو امن والی بستی بنا دے وَارْزُقْ أَهْلَهُ رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات تمام پھلوں میں سے الف لام لگا تمام من جو بھی آمن ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخر ساتھ خاص دن پیچھے آنے والے کے قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن کافر اور جس نے کفر کیا ایمان کے الٹ فاؤمتعہ پس میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا ثم استرہ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار طرف عذاب آگ کے کی تو میری نافرمانی کرے گا کفر کرے گا میں ان کو دنیا کا تھوڑا سا سامان دوں گا پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا استرہ مجبور کر دوں گا بے بس کر دوں گا اور اضطراری حالت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اضطراری حالت مجبوری بے بسی کی حالت اور یہ ہے میں تو یہاں گن نہیں سکتا دیکھیں کتنے لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں پھر بھی ہم جو ہے اگر قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں تو ہماری بدبختی کی بھی انتہا ہی ہے وبئس المصیر اور برا ہے وہ لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد ٹھکانہ بہت برا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں خاص بنیادیں یعنی اللہ کے گھر کی بات من البیت خاص گھر کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے یہ اللہ کا گھر جو تھا طوفان نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا اس کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھی لیکن اس کی جو ہے وہ بنیادیں جو ہے وہ قائم تھیں اور ان بنیادوں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی جو ہے دیواریں قائم کر کے اس گھر کی تعمیر مکمل کر دو ربنا انہوں نے دعا کی التجا کی اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما لے منا ہماری طرف سے گھر کی تعمیر کر کے یا تعمیر کے دوران جو ہے باپ بیٹا دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے یہ سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس کی قبولیت کے لیے دعا ضرور کریں کیونکہ دعا وہ نیکی قبول ہوگی تو اس کا اجر و ثواب ملے گا اگر قبول نہیں ہوگی پھر اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اور قبول نہ ہونے کی کچھ شرائط ہیں کہ ایمان جو ہے خالص نہیں ہے ایمان میں ملاوٹ ہے ایمان خالص نہیں ہے عقیدہ خالص نہیں ہے پہلی بات یہ دوسرا ہے روزی حلال نہیں ہے حرام روزی والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نبی علیہ السلام فرمان ہے اشعث و اغبر و مطعمہ حرام ملبسہ حرام فإن یستجاب لہ ایک شخص جو ہے مٹی سے بھرے ہوئے اسے بیسن مٹی مری ہوئی ہے سروں میں مٹی کپڑوں میں مٹی فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینا بھی حرام ہے تو اس کی دعا اللہ کس طرح قبول کرے گا اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو جو ہے جہنم کا ایندھن نہ بناؤ روکھی سوکھی کھلاؤ حلال روزی کھلا دو تھوڑا کھلا دو ان کو یہ زبان کے چسکے جو ہے ان سے بچا لو ان کو حرام کمائی سے تو یہ روکھی سوکھی کھلا کر ان کو جنت میں پہنچا لو جہنم کے راستے سے بچا لو یہ حرام خوری جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے یہ لوگوں کا حق کھانا رشوت سود جو کچھ بھی ہے یہ سارا جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے یہ شیطانی جمہوریت جو ہے یہ کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر کے جو بھی تنخواہیں دے رہے ہیں جو کچھ بھی سہولتیں دے رہے ہیں جو کچھ بھی معاوضہ دے رہے ہیں یہ سب حرام ہے کافروں کے فتنے کو تو اللہ نے کہا بائی کاٹ کرو اور اس کو مسلط کر کے جو ہے جو تنخواہیں دے رہے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ سب حرام ہے حلال نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من غذی بالحرام جس جسم کو حرام روزی سے پالا گیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اس لیے روزی جو ہے وہ حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو حلال کھاؤ روکھی سوکھی کھلا دو
تین کی بجائے 2 ٹائم، 1 ٹائم کھلا دو، صبر و شکر کے ساتھ ان کی تعلیم کرو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے، اور جو ہے یہ مرغن چیزیں، یہ لذت والی چیزیں، یہ ذائقوں والی چیزیں، یہ زبان کے چسکے والی چیزیں اگر یہ حرام روزی سے آتی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام جو ہے وہ آگ کے انگارے ہیں، جہنم کی آگ ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قبولیت کے لیے ایک تو ایمان خالص ہونا چاہیے، دوسرا عمل جو ہے روزی حلال ہونی چاہیے، تیسرا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے سنت کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ نیکی قبول ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جی تو یہ جو ہے یہ نیکیاں جو ہے یہ بنیادیں جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہیں، اور بھی ہیں، بہرحال اس وقت چند ہی بیان کرتا ہوں۔ انّا کا بے شک تو ہے اللہ، انت تو ہی السمیع، و حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ربنا ہے ہمارے رب، واجعلنا، اور بنا ہم کو مسلمین، دونوں ہی مسلمان جھکنے والے، لک واسطے اپنے، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، امتاً ایک جماعت کو، امت کو، مسلمتاً مسلمان بنا دے، ہمیں بھی اپنے حکموں کے سامنے جھکنے والے بنا دے، اور ہمارے اولادوں میں سے ایک امت کو جو ہے بھی وہ ان کو بھی اپنے حکموں کے سامنے جھکنے والے بنا دے۔ وہ آرنا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا، ہمارے حج کے طریقے، دکھا سے مراد سکھا ہم کو، ہمیں حج کے طریقے سکھا، بتوب علینا، اور تو ترس کر، توجہ کر اوپر ہمارے، انّا کا بے شک تو انت تو ہی ہے، التواب، حقیقت میں بہت زیادہ ترس کرنے والا، توجہ کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ربنا، ہمارے رب، وابس، اور تو بھیج، فیہم، بیچ ان لوگوں کے، اس مکہ کے رہنے والوں کے اندر، رسولاً، ایک پیغمبر، منہم، انہی میں سے، ایک مکہ والوں کے، مکہ کی وادی، اپنا مکہ کے شہر جو ہے اس کے رہنے والوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر، مقرر کر، انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، اوپر ان کے، آیات کا، تیری آیتوں کے، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے۔ یہ مولویوں کی کتابوں کا کہیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرے نبی، یہ جو ہے فرقوں کی کتابیں جو ہیں وہ آسمانی کتاب کو چھوڑ دو، فرقوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سناؤ، یہ کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیات کا، وہ پیغمبر تلاوت کرے، پڑھے اوپر ان کے جو ہے آیتیں تیری، ویعلمہم، اور وہ سکھائے ان کو، الکتاب، خاص کتاب جو ہے اس کے مسائل جو ہے وہ سکھائے، اس کے احکام اور اس کے جو ہے فیصلے سکھائے لوگوں کو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا فیصلے کیے ہیں فلاں فلاں کام کے لیے، یہ ان کو تعلیم دے، والحکمت، اور ان کو تعلیم دے خاص سمجھ بوجھ کی، یعنی اس خاص کتاب کی خاص حقیقی تفسیر جو ہے، الف لام لگا ہوا جو آسمانی تفسیر ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کو جو ہے کتاب کی جو ہے کتاب کے ساتھ آسمانی تفسیر ہی ملا کرتی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر جو ہے اپنی کتاب کی تشریحات اور تفسیر جو ہے اللہ کی طرف سے حاصل کرتے تھے، اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو کتاب جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دو، نہیں، اس کی تفسیر جہاں کتاب سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، وہاں اس کی تفسیر بھی سکھائی۔ تو الحکمت سے مراد ہے خاص سمجھ بوجھ، یعنی تفسیر، آسمانی تفسیر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کر دے ان کو، انّا کا بے شک تو انت تو ہی، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، و بہت زیادہ دانائی والا۔ گرامر سے یار فی ندا ہے، بنی جو ہے اس میں نکرہ بنونا تھا، یار فی ندا کا منادہ یا بنونا، پھر جب یہ مضاف ہوا تو یہ مفعولی حالت میں آ گیا، بنونا سے بنینا، بنونا سے بنی، جب مضاف ہوا تو بنونا سے بنینا ہو گیا، واو یا میں بدل گیا، بنینا مضاف الیہ۔ پھر بنینا جو ہے جب آگے جو ہے اسرائیل کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ اس کا ایک جو آخری جمع کا نون تھا، بنینا، نون جمع کا تھا جو وہ ختم ہو گیا، بنی رہ گیا مضاف، نون ختم ہو گیا، بنی مضاف، اسرائیلوں سے اسرائیلہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یار فی ندا کا منادہ، جملہ بنے گا یار ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
تو جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول بنی اسرائیل مضاف مضاف الیہ مکتوب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اذکروا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ذکر یذکروا سے یہ فعل مضارع سے، یذکروا سے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، اور الف کو پیش کیونکہ درمیان والے حرف پر کاف پر فعل مضارع میں پیش ہے، اور آخری حرف را کو جزم دی، یذکروا سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے را کی جزم ختم کر کے پیش دی تو اذکروا ہو گیا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ نعمتی دو لفظ سے نعمتن، اذکروا فعل امر کا مفعول ہوا تو نعمتن سے نعمتن، پھر نعمتن جب مضاف ہوا یا کے ساتھ، پھر تا کی زبر جو تھی دو زبر جب مضاف ہوا تو دو نعمتن دو زبروں میں سے ایک زبر ختم ہو گئی، نعمتا رہ گیا، پھر جب یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو وہ تا کی زبر جو تھی وہ یا کی وجہ سے زیر بن گئی، نعمتا سے نعمتے، اور یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نعمت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، اذکروا فعل امر کا مفعول۔ اللہ تی جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ ہے، واحد مؤنث غائب کا اس میں موصول ہے، یہ نعمتی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی موصوف کی صفت ہے اللہ تی۔ اب میں اس کی مزید وضاحت کر دوں کہ یہ نعمت جو ہے اصل میں اصل میں تھا النعمتو، جب یہ اذکروا فعل امر کا مفعول بنا تو یہ النعمتا ہو گیا، النعمتو سے النعمتا مفعول ہوا اذکروا فعل امر کا، تو یہ جب النعمتا تھا اس وقت یہ الف لام سے اسم معرفہ النعمتا موصوف، اللہ تی اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اذکروا فعل امر کا مفعول۔ اب جب النعمت جو ہے تا جو ہے وہ مضاف ہوا یا کے ساتھ تو پھر اس کا الف لام جو تھا وہ ختم ہو گیا، پھر نعمتا سے یا کی وجہ سے نعمت مضاف، یا اس کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی النعمتا کی بجائے پورا مرکب اضافی، جب النعمتا مضاف ہوا یا کے ساتھ یہ مرکب بن کر پورا مرکب اضافی اب جو ہے یہ موصوف بن گیا، اللہ تی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اذکروا فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، نعمتی التی موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انعمتو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نعمہ، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو انعمہ، چار حرفوں کا ماضی معروف انعمہ، پھر اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگایا تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، انعما سے انعم، اور نیا فاعل لگ گیا تو، واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر، انعمتو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انعمتو فعل ماضی معروف اپنے فاعل انا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ انی جو ہے یہ دو لفظ ہے، انا اور نی، انا حرف ناسب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اکٹھے کر دیے آسانی کے لیے تو انا نی جو ہے وہ اکٹھا ہو کر انی ہو گیا، ناصب منصوب مرکب نسبی۔ فضلتو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف فضلہ، فضلہ یفضلو، پھر جب یہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف ذات پر شد آ گئی، فضلہ سے فضلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگائی ضمیر لگائی واحد مذکر مؤنث متکلم کی تو یہ ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، فضلہ سے فضل، اور نیا فاعل لگ گیا تو، فضل تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فضل تو فعل ماضی معروف کا مفعول،
الا حرف جار ہے، العالمین الف لام سے اسم معرفہ، العالمون تھا جمع مذکر سالم کا اسم، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو العالمین، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا فضل تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق العالمین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انی آیا ناصب منصوب مرکب نصبی تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے اتقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب، واقع یا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا تردد کوشش کے لیے تو واقع یا سے بن گیا اے و تا کا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واو کو جزم والی تا میں بدل دیا تو اتتا کا یا، پھر جزم والی تا اور زبر والی تا اکٹھی ہو گئی تو شد ہو گئی تو اتتا کا یا ہو گیا، پھر ماضی معروف اتتا کا یا۔ پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر تو اتتا کا یا ماضی سے اتتا کی، پھر امر بن گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر اللہ نے آخر سے جزم والی یا ختم کر دی تو اتتا کے رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر جب جمع کا واو لگا تو جمع کے واو نے کاف کی زیر ختم کر کے کاف کو پیش دے دی تو اتقو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ یومن اس میں نکرہ یومن تھا، اتقو فعل امر کا مفعول بنا تو یومن سے یومن، جملہ بنے گا اتقو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول یومن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ لا حرف نفی ہے، تجزی تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جازا یا، جازا یا یجزے یو باب ضرب یضرب، یجزے یو تھا یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تجزے یو، پھر اللہ نے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، آسانی کے لیے لفظ آسان بن گیا تجزی۔ نفسن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حاضر میں، تجزی فعل مضارع معروف کا فاعل، ان حرف جار ہے، نفسن اس میں نکرہ نفسن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان نفسن جار مجرور مرکب جاری۔ شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، یہ تجزی فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو شیئن، جملہ بنے گا تجزی فعل، اس کے تجزی کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تجزی فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا تجزی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل نفسن اور اپنے متعلق ان نفسن جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں یومن آیا تو یومن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے لا حرف نفی ہے، یقبل یا سے فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع یا پر پیش ہے، درمیان میں حرف با پر زبر ہے، قابلا قابلا یقبالو، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش آ گئی، با درمیان میں حرف پر پہلے زبر تھی، یقبالو سے یقبالو ہو گیا، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جب اس فعل مضارع مجہول کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یقبلو فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، من حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، عدل اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، لا یقبلو فعل مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل، جب نائب فاعل خود آ گیا اب اندر کی ضمیر جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اب جملہ بنے گا لا یقبل فعل مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل عدل اور اپنے متعلق منہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا۔ وعرفت ہے لا حرف نفی ہے، تنفع و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ تا مؤنث کی ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نافع ینفع، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تنفع، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تنفع کے شروع میں جب لا حرف نفی ہے تو لا تنفع فعل مضارع منفی ہو گیا، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تنفع فعل مضارع معروف منفی کا مفعول۔
شفاعت اس میں رکھا دو پیشوں سے فائلی حالت میں، لا تنفع فعل مضارع منفی کا فاعل، شفاعت فاعل، جملہ بنے گا لا تنفع فعل مضارع معروف منفی، اپنے فاعل شفاعت اور اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر لا حرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ینصرون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ناصرہ ینصرو، تو ینصرو فعل مضارع معروف تھا، مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش آ گئی، اور سواد کی پیش جو تھی ینصرو، سواد کی پیش زبر بن گئی درمیان والے حرف کی، تو ینصرو ہو گیا، فعل مضارع مجہول، واو نون سے جمع بن گیا ینصرون، یا سے فعل مضارع مجہول، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا ینصرون فعل مضارع مجہول منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا ینصرون فعل مضارع مجہول منفی، اپنے نائب فاعل ہم ضمیر بھی اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر اس میں ظرف زما ہے، ابتلا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف بالا یا، تین حرفوں کا ماضی معروف بالا یا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف تے داخل کیا، الف زیر والا ماضی کے پہلے حرف با سے پہلے الف زیر والا، اور ماضی کے پہلے حرف با کو جزم، اور تا زبر والی جو ہے ماضی کے پہلے حرف با کے بعد، تو اس طرح جو ہے یہ بالا یا سے ابتلا یا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ابتلا یا یبتلا یو، ابتلا یون باب افتعاد، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے لام کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا، ابتلا یا سے ابتلا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ابراہیم ابراہیموں تھا، یہ ابتلا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ابراہیموں سے ابراہیم، رب اس میں نکرہ ربون تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، اور یہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں ابتلا فعل ماضی معروف کا فاعل بن گیا ربن، پھر ربن کی ایک پیش ختم ہوئی تو رب و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب و مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، ابتلا فعل ماضی معروف کا فاعل، بے ارفجار ہے کلمات اس میں نکرہ کلماتن تھا، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بکلمات جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا ابتلا فعل ماضی معروف اپنے فاعل رب و ہو مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اپنے مفعول ابراہیمہ مفعولی حالت، اور اپنے متعلق بے کلمات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت ہے اتمہ یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تاماما، تاماما یتمامو با فاتحہ یفتح، تاماما تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف تا پر جزم آ گئی، تاماما سے اتماما، اتماما چار حرفوں کا ماضی معروف اتماما، اتماما یتممو اتمام باب افعال، تو اتماما تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلی میم کی زبر تا کو دے دی، تا کی جزم پہلے میم کو دے دی تو یہ بن گیا اتمما، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی میم اور زبر والی میم دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو اتمہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اتمہ فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اتمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بکلمات نیا جار مجرور مرکب جار تو یہ مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں کاوالا تھا، کاوالا یقبلو باب ناصر ینصرو، پھر کاوالا کے اندر اللہ نے آسانی فرمائی کہ واو کو علم میں بدل دیا تو کالا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، انی جو ہے جو دو لفظ تھے انا اور نی،
ان حرف ناس پہ اسم نی واحد مذکر مونس متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرتبہ نصبی. پھر لفظ ثانی کے لیے انا نی کو دونوں کٹھوں کر کے ایک لفظ بنا دیا انی ناصب منصوب مرتبہ نصبی. جائلو پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل جائلن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حرف میں جائلن تھا. جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی. جائلو مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جائلو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی فاعلی حرف. دے حرف جار الناس سے لفظان سے معرفہ الناس ہو تھا. دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دن ناس سے جار مجرور مرتبہ جاری. امامن اس میں رکھا امامن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو امامن. اب جملہ بنے گا جائل اپنا انی ناصب منصوب مرتبہ نصبی مبتدا جائلوں کا مضاف مرتبہ اضافی فاعلی حالت خبر نمبر 1 دن نا سے جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 2 امامن اس میں نکرہ مفعولی حالت خبر نمبر 3 مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر من حرف جار ہے ذریتی دو لفظ سے ذریتن اور یا. ذریتن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ذریتن جار مجرور مرتبہ جاری. پھر ذریتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ذریت مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ذریت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. اب تو یہ بنے گا من ذریت جار مجرور مرتبہ جاری ہے. اس کے شروع میں جو ہے یہ آ جائے گا آ جائے لو امامن آ جائے لو انت امامن. تو یہ لگ سکتا ہے جائلو یا آ انت جائلن امامن من ذریتی. تو آ انت جائلن امامن تو یہ انت ضمیر مبتدا بن جائے گی. جائلن اس میں رکھا خبر نمبر 1 امامن خبر نمبر 2 اور من ذریتی مضاف جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور آ حرف سوالیہ لگنے سے جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور بھی مفصل طریقے سے بن سکتا ہو. تو بہرحال اس ذہن میں اس وقت اتنا ہی ہے. آگے فرمایا کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من اتکون امامن من ذریتی یہ بھی ہو سکتا ہے. آیکون امامن من ذریتی حرف سوالیہ یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم اور آیکون من امامن. پھر جو امامن جو ہے امامن سے یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر بن جائے گا. تو اس یہ بھی جملہ بن سکتا ہے آیکون امامن من ذریتی. تو یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنی خبر امامن اور اپنے متعلق من ذریتی جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں آس حرف سوالیہ تو جملہ اسمیہ خبریہ کی بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا. کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. دار فعل نفی ہے جنالو یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف نایالا یعنی یہ لو باب ضرب یضرب یعنی یہ لو تھا اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے یا کو الف بنا دیا تو یہ بن گیا ینالو. الف نے جو ہے نون کی جزم ختم کر کے زبر دے دی تو یہ نالو ہو گیا. لا حرف نفی لگا تو لا ینالو یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ
تو یہ نایا لا ین یہ لو تھا باب زارا با یضربو، تو ین یہ لو میں یا کو علم بنا دیا تو یہ نالو ہو، لا حرف نفی ہے تو لا ینالو فی المضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احدی اس میں رکھا دو لفظ سے احدن اور یا، یہ احدن تھا، لا ینالو فی المضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو احدن سے احدن، پھر احدن مضاف ہوا تو اس کی ایک زبر ختم ہوئی، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو دال کی زبر جو ہے وہ زیر بن گئی، احد مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عہد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی یہ جو ہے لا ینالو فی المضارع معروف منفی کا مفعول، الظالمین الفلان سے اسم معرفہ، یہ عہدی جو ہے یہ مفعول نہیں ہے، عہدن تھا، لا ینالو فی المضارع معروف منفی کا فاعل عہدن، ہاں عہدن، اور پھر یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو ایک زبر ختم ہوئی، پھر یا کے ساتھ وہ مضاف ہوا تو دال کے نیچے زیر آ گئی، اور یا اس کا عہد مضاف، یا مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی عہدی ہو گیا، تو یہ عہدی جو ہے لا ینالو فی المضارع معروف منفی کا فاعل ہے، الظالمین الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم الظالمون تھا، لا ینالو فی المضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو الظالمون سے الظالمین، جملہ بنے گا لا ینالو فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل احدی مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت اپنے مفعول الظالمین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر اس میں ظرف زما ہے، جعلنا فی الماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف جعل یجعل باب فاتح یفتر، جعل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ نے نیا فاعل نہ لگایا تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، جعل سے جعل، اور نیا فاعل لگ گیا نا، جعلنا، پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، البیت الفلام سے اسم معرفہ آخر میں زبر کی وجہ سے یہ مفعول بن گیا، البیتون ہے، جعلنا فی الماضی معروف کا مفعول بنا تو البیتہ، مصابتاً اس میں ظرف مکان ہے، اور یہ مصابتن تھا، یہ بھی جعلنا کا مفعول ہوا تو مصابتاً، دیر فجار الناس الفلام سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو دن ناس سے جار مجرور رقبے جاری، اور پھر ہے امنن اس میں نکرہ امنن تھا، یہ بھی جعلنا فی الماضی معروف کا مفعول بنا تو امنن، جملہ بنے گا جعلنا فی الماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 البیتہ، مفعول نمبر 2 مصابتاً اپنے متعلق للناس سے جار مجرور رقبے جاری، اور مفعول نمبر 3 امنن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں از اس میں ظرف زما آیا تو از اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر تو ہے اتخذوا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا اخذ یاخذ باب نصر ینصر، اخذ اس کے اندر الف داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتخذ، پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ کو آسانی کے لیے حمزہ والی تا میں داخل بدلا تو اتخذ، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا جزم اور زبر والی تا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اتخذ ماضی ہو گیا، پھر اس سے عمل بنا تو آخری حرف زال کو جزم اور آخری سے پہلے خا کو زیر، اتخذ ماضی سے اتخذ، پھر امر ہو گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا اتخذوا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من الفجار مقام میم زبر بارش اس میں ظرف مقام مقام تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من مقام جار مجرور مکبے جاری، پھر مقام کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، مقام ابراہیموں تھا، یہ مقام مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ابراہیموں سے ابراہیم، غیر عربی لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اس کو زیر نہیں آئی زبر آ گئی، تو مقام ابراہیم مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، مسلح جو ہے یہ میم پیش ورش اس میں ظرف زمان مسلح یون تھا، تو یہ اتخذوا فعل امر کا مفعول بنا تو مسلح ین،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس یا کو خالی کر کے لام کو ایک اور زبر دی تو وہ دو زبروں سے تنوین بن گئی مسلن۔ اب جملہ بنے گا اتخذوا فعل امر، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من مقام ابراہیم، اور اپنے مفعول مصلی سے مل کر جملہ فعلیہ، مسلن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر دفعہ عہدنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے فعل تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین رفعوں کا ماضی معروف عہدہ، عہدہ یا احدو باب سامع یسمع، عہدہ تھا فعل ماضی معروف غائب مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف دال پر جزم آ گئی، عہدہ سے عہد، اور نیا فاعل لگ گیا نا، عہدنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الی حرف جار ہے ابراہیم، ابراہیم تھا غیر عربی لفظ ہے، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو زیر نہیں آئی، زیر کی جگہ زبر آ گئی، الی ابراہیم جار مجرور نقب جاری۔ اور پھر ہے اسماعیل، اسماعیل وہ بھی غیر عربی لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو بھی الی حرف جار زیر نہیں دے سکا، زیر کی جگہ زبر آ گئی، تو الی حرف جار اسماعیلو سے اسماعیلا مجرور جار مجرور نقب جاری۔ اب جملہ بنے گا عہدنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الی ابراہیم جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 2 الی اسماعیل جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناس میں ظاہر مضارع ہے، طہرا فعل امر ہے، الف آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، انتما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر انتا واحد سے انتما اس کے اندر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا طہارا، طہارا یطہرو باب فاتح یفتح، طہارا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف خا پر شد آ گئی، طہارا سے طہارا، چار حرفوں کا ماضی بن گیا، ماضی معروف بن گیا طہارا۔ پھر اسے امر بنانے کے لیے آخری حرف را کو جزم اور آخری سے پہلے ہا کو زیر مل گئی تو بن گیا طہرا سے طہر، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر تثنیہ کا الف آیا تو الف کی وجہ سے را کی جزم ختم ہو کر زبر آ گئی، کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے، تو طہر سے طہرا فعل امر تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، انتما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بیت یا دو لفظ سے بیتن اور یا، بیتن تھا طہرا فعل امر کا مفعول بنا تو بیتن سے بیتن، پھر بیتن کی ایک زبر مضاف ہوا تو ایک زبر ختم ہو گئی، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو بیتا بن گیا، بیتا کی زبر جو تھی وہ یا میں بدل گئی، بیت مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بیت مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی طہرا فعل امر کا مفعول۔ یہ حرف جار ہے، الطائفین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، اصل میں واو نون سے جمع طائفون تھا، الطائفون تھا، حرف جار کا مجرور ہوا تو للطائفین، واو جو تھا آخری نون سے پہلے وہ یا میں بدل گیا، للطائفین جار مجرور نقب جاری، واو فتح العاکفین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اصل میں العاکفون تھا، یہ بھی دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دل آ کے فینا جار مجرور نقب جاری، اور فتح الرکا اے اس میں معرفہ الرکا او تھا، یہ بھی دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دل رکا اے جار مجرور نقب جاری، السجود الف لام سے اسم معرفہ سجود دو تھا، یہ بھی دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دس سجود جار مجرور نقب جاری۔ اب جملہ بنے گا طہرا فعل امر اپنے فاعل انتما ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بیت یا مضاف نقب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 1 للطائفین جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 2 للعاکفین جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 3 للرکع جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 4 للسجود جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور اس میں ظرف زما ہے، کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ابراہیم و اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں کالا فعل ماضی معروف کا فاعل، جب فاعل خود آ گیا تو ہوا ضمیر جو اندر اس کے ہے وہ فاعل نہیں بن سکتی،
تو ابراہیم جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. جملہ بنے گا قال فعل ماضی معروف اپنے فاعل ابراہیموں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں اس میں ظرف زمایت اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. رب جو ہے یہ اس میں تھا یا ربی. اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے حرف یا کو بھی ختم کر دیا اور با کے بعد یا کو بھی ختم کر دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے. تو اصل میں تھا یا ربی، یا حرف ندا. ربی جو ہے دو لفظ ربن، جب اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا ربن کے تو یہ ایک پیش ختم کر دی اس نے، تو یا ربو ہو گیا. پھر مضاف ہوا تو زبر آ گئی ربا. پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو زبر کی جگہ زیر آ گئی ربے. رب مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. رب مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا مرادہ. اب یا حرف ندا کی جگہ فعل آئے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ جعل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف جعل، جعل یجعلو با فاتح یفتح. یجعلو سے فعل مضارع بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف عین پر زبر ہے، لہذا الف کو زیر مل گئی، اور آخری حرف لام کو جزم. یجعلو سے اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. حاضر اس میں اشارہ ہے، اور یہ اجعل فعل امر کا مفعول بن گیا. بلدن اس میں نکرہ بلدن تھا، یہ اجعل فعل امر کا مفعول نمبر 2 بنا تو بلدن سے بلدن. آمنن اس میں نکرہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل آمنن تھا. بلدن موصوف کی صفت ہوا تو آمنن سے آمنن. بلدن موصوف، آمنن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اجعل فعل امر کا مفعول نمبر 2. جملہ بنے گا اجعل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 حاضہ، مفعول نمبر 2 بلدن آمنن مضاف موصوف صفت مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ. تو یہ جو ہے یہ حاضہ کے حال بھی ہو سکتے ہیں. بلدن آمنن موصوف صفت مرکب توصیفی جو ہے یہ حاضہ اجعل فعل امر کا مفعول جو حاضہ ہے یہ اس کے حال بھی ہو سکتے ہیں موصوف صفت مرکب توصیفی. جملہ وہی بنے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر ہے ارزق فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف رازا کا، رازا کا یرزقو باب ناصرہ ینصرو. یرزقو سے امر بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف، الف کو پیش دی اور آخری حرف کاف کو جزم دے دی تو ارزق ہو گیا. ارزق فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یہ اہلن تھا، یہ ارزق فعل امر کا مفعول بنا تو اہلن. پھر اہلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اہلا مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. اہلا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ارزق فعل امر کا مفعول. من حرف جار ہے الثمرات، الخلان سے ثمار الثمرات تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الثمرات جار مجرور مرکب جاری. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ جو ہے ارزق فعل امر کا مفعول، مفعول نمبر 2 ہو گیا. جملہ بنے گا ارزق فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اہلہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اپنے متعلق من الثمرات جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول نمبر 2 من سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. آمنہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، آمینہ یا امن با سامع یسمع. آمینہ فعل ماضی معروف، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو آمینہ سے آمانہ، آمانہ. پھر اللہ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمانہ سے آمانہ آسان ہو گیا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل.
من الفجار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بے الفجار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے الفجار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری. اور الیوم الفلان سے اسم معرفہ الیوم تھا، یہ بھی بے الفجار کا مجرور ہوا تو بالیوم. الآخر الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اسم فاعل الآخر تھا، یہ الیوم موصوف کی صفت ہوا جس کے آخر میں موصوف کی طرح اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی. الیوم موصوف الآخر اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا آمنہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 منہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 باللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بالیوم الآخر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. قالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر دفعہ من اسم موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کافرہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کافرہ یکفرو باب ناصر ینصرو. کافرہ فعل ماضی معروف ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کافرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جو ہے او مت او الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ماتا آ، ماتا آ یمتا او باب فاتحہ یفتا. ماتا آ جو ہے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف تا پر شد آ گئی، ماتا آ سے متا آ، متا آ. 4 حرفوں کا ماضی معروف متا آ، پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یو متے او، پھر یا کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو او متے او. الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امت او پھر مضارع معروف کا مفعول. قلیلاً اس میں نکرہ قلیلاً تھا، یہ بھی امت او پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو قلیلاً سے قلیلاً. جملہ بنے گا امت او پھر مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہو، مفعول نمبر 2 قلیلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ثم حرف عطف ہے، استرو جو ہے یہ الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زارا را، زارا را یز رو رو باب ناصرہ ینصرو. زارا را تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا از تارا را، الف تا لگا باب افعال کا، میں غلط کہہ گیا ہوں، زارا را کے اندر الف تے داخل کیا تو جو بن گیا از تارا را. ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم، اور اس سے پہلے الف زیر والا اور اس کے بعد تا زبر والی. ماضی کے پہلے حرف کے بعد زواد جزم والے کے بعد تا زبر والی، اور زواد سے پہلے الف زیر والا. تو زارا را کے الف تے داخل کیا تو از تارا را، از تارا را. پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یز تارے رو. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تا کی جگہ توئے کو شامل کر دیا، تا کی جگہ توئے لگا دیا تو یہ از تارا را، از تارا را. پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی یز تارے رو، یز تارے رو. پھر یا کی جگہ الف لگا متکلم کا تو آز تارے رو، آز تارے رو. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں راہ اکٹھے کر کے شد دے دی تو آز تر رو ہو گیا. الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہو جو ہے یہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی استر پھر مضارع معروف کا مفعول. الار پہ جار ہے عذابن، اس عذاب اس میں نکرہ عذابن تھا، الار پہ جار کا مجرور ہوا تھا، عذابن جار مجرور نقب جاری. پھر عذابن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عذاب مضاف النار الفلان سے اسم معرف النارو تھا، عذاب مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو النار ہو گیا. مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الار پہ جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری.
اب جملہ بنے گا استر و فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق الی عذاب النار جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور پھر ہے بے سا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے یہ اصل میں تھا باعثا با پر زبر حمزہ کے نیچے زیر باعثا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے با کی زبر کو زیر میں بدل دیا اور حمزہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو بے سا آسان لفظ ہو گیا پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ المسیر والفلان سے اسم معرفہ میم زبر والے سے اس میں ظرف مکان آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں بے سا فعل ماضی معروف کا فاعل جملہ بنے گا بے سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل المسیر ہو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور پھر ہے اس میں ظرف زما ہے یرفع یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف رفع یرفع با فاتح یفتح یرفع یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ابراہیم و اس میں علم اس میں ذات آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یرفع فعل مضارع معروف کا فاعل نمبر 1 القواعد الفلام سے اسم معرفہ القواعد 2 تھا یہ یرفع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو القواعد 2 سے القواعدہ من حرف جار ہے البیت الفلام سے اسم معرفہ البیت 2 تھا تو من حرف جار کا مجرور ہوا تو من البیت جار مجرور رقب جاری اور پھر اسماعیل و اس میں ذات اس میں علم آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یرفع فعل مضارع معروف کا فاعل نمبر 2 فاعل نمبر 1 ابراہیم و فاعل نمبر 2 اسماعیل و دونوں فاعلی حالت میں آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں ہے اب جملہ بنے گا یرفع فعل مضارع معروف اپنے فاعل نمبر 1 ابراہیم و فاعل نمبر 2 اسماعیل و اپنے مفعول القواعدہ مفعولی حالت اور اپنے متعلق من البیت جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شامل اس میں ظرف زما یا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ربنا جو ہے اصل میں یا ربنا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبارت مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا ختم کر دیا تو جب گرامر ہوگی تو پھر جو ہے یا حرف ندا واپس آ گیا یا حرف ندا ربن تھا یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی ربن سے ربو مضاف نہیں ربو جو ہے یا حرف ندا کا منادہ پھر مضاف ہوا تو ربو سے ربا مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ربا مضاف کا مضاف ضائع ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ اب یا حرف ندا کی جگہ لگے گا نحنو ندعو لگے گا نون سے فعل مضارع معروف کیونکہ ربا نا آخر میں نا ہے اس لیے ندعو نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربا نا مضاف رقب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تقبل جو ہے فعل آخر میں جزم کی طرح سے فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف با پر شد آ گئی قابلہ سے قبلہ پھر قبلہ فعل ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلہ ہو گیا فعل ماضی معروف تقبلہ یتقبلو تقبل باب تفاعل اب یہ باب تفاعل کا فعل ماضی جو ہے اس سے امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف لام کو جزم دی صرف پھر باب تفاعل اور باب تفاعل یہ دونوں باب جو ہیں ان کے ماضی سے امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف کو ایک کو جزم صرف آخری حرف ایک کو جزم تقبلہ سے تقبل فعل امر بن گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل منا جو ہے جو 2 لفظ من اور نا من حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا تقبل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق منا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ان حرف ناصب اسم ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی السمیع والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حال
العلیم الف لام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا، السمیع خبر نمبر 1، العلیم خبر نمبر 2 مبتدا، انت اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ربنا جو ہے یہ اس میں تھا یا ربنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے یا کو نکال دیا، تو یا حرف ندا، ربا جو ہے ربن تھا، یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی یا کی وجہ سے، حرف ندا کی وجہ سے، ربن سے ربا، پھر مضاف نہ ربو، پھر مضاف ہوا تو ربو سے ربا، پھر ربا مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ندعو، نون سے فعل مضارع معروف، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربنا مضاف مضاف لی مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر اجعل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، جعل، جعل یجعلو با فاتح یفتح، یجعلو سے فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف آ گیا، الف کو زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والے حرف عین پر جزم ہے، زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو درمیان والے حرف پر تو الف کو زیر ملتی دونوں صورتوں میں، تو اجعا اور آخری حرف لام کو جزم مل جائے گی، فعل امر بنانے کے لیے آخر میں جزم لازمی ہے، تو یجعلو سے اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجعل فعل امر کا مفعول، مسلمین جو ہے یہ میم پیش والے سے اس میں فاعل، تثنیہ مذکر سالم کا، تثنیہ مذکر کا یہ صیغہ ہے، مسلمون واحد، اور مسلمان تھا الف اور زیر والے نون کے ساتھ اس میں تثنیہ بنا فاعلی حالت میں، مسلمان الف نون سے فاعلی حالت مسلمان، پھر جب یہ اجعل فعل امر کا مفعول نمبر 2 بنا تو مسلمان سے مسلمین ہو گیا، الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، مسلمان الف نون سے فاعلی حالت ہے، جب یہ مفعول ہوا تو مفعولی حالت الف کی یا بن گئی، تو مسلمان سے مسلمین اس میں تثنیہ مفعولی حالت میں، اجعل فعل امر کا مفعول نمبر 2، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، وارفت ہے من حرف جار ہے، ذریت اس میں نکرہ ذریتن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ذریتن جار مجرور مرکب جاری، پھر ذریتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ذریت مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ذریت مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، امتن اس میں نکرہ امتن تھا، اجعل فعل امر کا مفعول بنا، مفعول نمبر 2 بنا تو امتن سے امتن، مسلمتن میم پیش والی سے اس میں فاعل، مسلمتن تھا یہ امتن موصوف کی صفت ہوا تو مسلمتن سے مسلمتن، امتن موصوف، مسلمتن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، اجعل فعل امر کا مفعول نمبر 3، لا کا جو ہے لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، اور لا حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا اجعل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 مسلمین مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 1 لا کا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من ذریتنا جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نمبر 3 امتم مسلمتن موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 3 لا کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وارفت ہے آرے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، رایا،
رعایا یرعایو با فاتح یفتح رعایا تھا، اس کے شروع میں واو فعل کا الف لگا تو ارعایا ہو گیا، ارعایا ارعایا، پھر فعل ماضی معروف، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی حمزہ ارعایا 4 حرفوں کا ماضی تھا ارعایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے امر بنانے کے لیے آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حمزہ کو زیر، ارعایا ماضی سے ارعایا ماضی سے بن گیا ارئی، ارئی آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حمزہ کو زیر، ارعایا سے ارعایا سے ارئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا آخری یا کے بعد جو جزم تھی ارئی یا جزم اور یا کو ختم کر دیا تو کیا پھر اے رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حمزہ کی زیر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی تو یہ ارے بن گیا، پھر جزم والے حمزہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو آرے رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آرے فعل امر کا مفعول نمبر 1، مناسک کا جو ہے یہ مناسک کو تھا، آرے فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو مناسک کو سے مناسک کا، پھر مناسک کا مضاف ہو گیا، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مناسک کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آرے فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا آرے فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 مناسک کا نا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، معرفت تم فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تاوا با یت وہ بو، باب ناصرہ ینصر یت وہ بو تھا، فعل مضارع اس سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ تاوا با واو پر فعل مضارع میں پیش ہے، یت وہ بو تو الف کو پیش مل گئی اور با جو ہے آخری حرف اس کو جزم مل گئی، امر بنانے کے لیے جزم آخری حرف پر لازمی ہے، یت وہ بو سے اوت وب پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کی پیش تا کو دے دی، تا کی جزم واو کو تو یہ اوتوب ہو گیا اوتوب، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا الف جو ہے وہ پیش والا وہ بھی ختم کر دیا، واو جزم والا بھی ختم کر دیا تو تب رہ گیا تب، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تا سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تم فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ نا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، التواب والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الرحیم والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا، التواب و خبر نمبر 1، الرحیم و خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ، ربنا جو ہے یہ اس میں یا ربنا تھا، اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے یا کو نکال دیا تو ربنا رہ گیا، اصل ہے یا ربنا، یا حرف ندا، ربا جو ہے اس میں ربن تھا، یا حرف ندا کی وجہ سے اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ربن سے یا ربو، پھر یہ مضاف ہوا تو زبر آ گئی، ربو سے ربا مضاف، پھر نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ، پھر یا حرف ندا کی جگہ فعل آ گیا ندعو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلی، اور ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربنا مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ،
معرفت ہے، اب اس فعل امر ہے، واحد ذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف بعثا، بعثا یا بعثو، فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، الف کو زیر مل گئی کیونکہ علامت درمیان والے حرف عین پر زبر ہے فعل مضارع میں یا بعثو، تو الف کو زیر مل گئی، اور آخری حرف سا کو جزم مل گئی، فعل امر اور نہیں کے آخر میں جزم لازمی ہے۔ یا بعثو سے اے بعث فعل امر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے، ہم ہوبا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ رسولن اس میں نکر رسولن تھا، یہ اے بس فعل امر کا مفعول بنا تو رسولن سے رسولن۔ من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا اے بس فعل امر اپنے فاعل، انتا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی ہم جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول رسولن، اور اپنے متعلق نمبر 2 من ہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یتلو جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالاوا، تالاوا یتلو، باب ناصرہ ینصرو، یتلو وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری واؤ کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یتلو وہ سے آسان ہو گیا یتلو۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا، یتلو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن مفعول بن گیا، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی مفعولی حالت میں، یتلو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول آیات کا مضاف داخل مرکبے اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ معرفت ہے، یعلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم، باب سامع یسمع، عالما باب تفعیل میں گیا تو دام پر شد آ گئی، عالما سے علامہ، علامہ چار حرفوں کا ماضی معروف علامہ، جس کے شروع میں علامت مضارع یا ہی اس کو پیش مل گئی چار حرفوں کے ماضی کی وجہ سے تو یعلمو ہو گیا، یعلمو۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یعلمو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1۔ الکتاب الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، یعلمو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الکتابہ مفعولی حالت۔ معرفت ہے، الحکمت الف لام سے اسم معرفہ اسم الحکمت وہ تھا، یہ بھی یعلمو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو الحکمت سے الحکمت۔ جملہ بنے گا یعلمو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، ہم مفعول نمبر 2، الکتابہ مفعول نمبر 3، الحکمت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ معرفت ہے، یزکی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے ذاکا یا، ذاکا یا یزکے یو، باب ضربا یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو ذاکا یا سے زکا یا ہو گیا، چار حرفوں کا ماضی معروف زکا یا، پھر اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگی پیش والی تو یو زکے یو، یو زکے یو۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یزکی یو کے آخر سے یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یزکی ہو گیا آسان، یزکی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یزکی فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یزکی فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انا حرف ناصب پہ اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، العزیز والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الحکیم والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا انتا ضمیر مبتدا، العزیز و خبر نمبر 1، الحکیم و خبر نمبر 2 مبتدا، اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی لگا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔